کہانی کا حصہ ہے، ایک کیج جس میں مختلف بریڈ کے کبوتر اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ یہ کبوتر اپنی روٹین ایکٹیویٹیز کے ساتھ ہمارے سامنے ہیں، کوئی اپنی جگہ پر شانت بیٹھا ہے، کوئی کیج کے کنارے پر چل رہا ہے اور کوئی ووڈن باکسز کے اندر چھپ کر بیٹھا ہے۔ یہ باکسز دراصل ان کی نیسٹنگ سائٹس ہیں جہاں وہ اپنے انڈے دیتے ہیں۔ اس کیج کی ہر حرکت میں ایک سائلنٹ سٹوری ہے۔ کبوتر کی آنکھوں میں جو نور ہے وہ ان کی نیچرل انسٹنکٹ کا ثبوت ہے۔ ہر ایک کبوتر اپنی الگ باڈی لینگویج سے اپنا رول پلے کر رہا ہے اور یہی کیج ایک چھوٹی سی دنیا ہے جو ان کی زندگی کا مرکز ہے۔ ووڈن باکسز کا رول یہاں سب سے زیادہ اہم ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے باکسز کبوتر کے لیے صرف لکڑی کے ٹکڑے نہیں بلکہ ایک گھر ہے۔ ہر باکس کے اندر انڈے دیے جاتے ہیں اور ان کی پرورش ہوتی ہے۔ کبوتر جب اپنے باکسز کے اندر گھس کر اپنے انڈوں کو پروٹیکٹ کرتے ہیں تو وہ ایک نیچرل گارڈ بن جاتے ہیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ کبوتر باکس کے اندر چھپ کر بیٹھے ہیں اور صرف تب نکلتے ہیں جب انہیں کوئی خطرہ محسوس ہوتا ہے۔ یہ انسٹنکٹ انہیں جنریشن سے ملا ہے۔ ہر ووڈن باکس ایک نئی زندگی کا سٹارٹ ہوتا ہے۔ انڈے کا پروسیس کبوتر کی زندگی کا سب سے کریٹیکل حصہ ہے۔ ایک ہیلتھی کبوتر یوزیلی 2 انڈے دیتا ہے ایک دفعہ ایک نیسٹنگ سائیکل میں۔ یہ انڈے سفید اور چھوٹے ہوتے ہیں جن میں سے ایک میل اور فیمیل چک نکل سکتا ہے۔ کبوتر کا انکوبیشن پیریڈ لگ بھگ 17 سے 19 دن ہوتا ہے۔ اس وقت دونوں پیرنٹ میل اور فیمیل اپنا رول پلے کرتے ہیں۔ دن کے وقت زیادہ تر میل انکوبیٹ کرتے ہیں جبکہ رات کو فیمیل اپنے انڈے کو پروٹیکٹ کرتی ہے۔ یہ ایک ٹیم ورک ہے جو نیچر نے انہیں سکھایا ہے۔ انکوبیشن کے دوران ٹیمپریچر کو مینٹین رہنا بہت ضروری ہے۔ کبوتر کا باڈی ٹیمپریچر 40 to 41 ڈگری سیلسیس کے قریب ہوتا ہے اور یہی ہیٹ وہ اپنے انڈوں کو ٹرانسفر کرتے ہیں۔ اگر انڈے ٹھنڈے ہو جائیں تو اس میں سے چک ڈیولپ نہیں ہوتے۔ اسی وجہ سے کبوتر اپنا زیادہ وقت انڈوں پر بیٹھ کر گزارتے ہیں۔ ہر 1-2 گھنٹے بعد وہ اپنی پوزیشن تھوڑا چینج کرتے ہیں تاکہ ہیٹ ایکول ہو جائے اور چک پراپرلی گرو کر سکے۔ یہ سمال ایڈجسٹمنٹس ہی ایک ہیلتھی چک کے لیے فرق ڈالتی ہے۔ اب اگر انکوبیٹر کی بات کریں تو اس کا فنکشن بھی یہی ہوتا ہے۔ آرٹیفیشل انکوبیٹر میں ٹیمپریچر کو 37.5 ڈگری سیلسیس پر رکھا جاتا ہے اور ہیومیڈیٹی لگ بھگ 55 to 65% کے قریب مینٹین کی جاتی ہے۔ انکوبیٹر ایک سائنٹیفک ریپلیسمنٹ ہے لیکن نیچرل انکوبیشن کا اپنا چارم ہے۔ کبوتر کی باڈی کی وارمتھ اور موئسچر ایک پرفیکٹ بیلنس دیتی ہے۔ اسی وجہ سے فارم کبوتر اور ڈومیسٹک کبوتر کے بریڈر کبھی کبھی انکوبیٹر کا یوز کرتے ہیں جب انہیں زیادہ بریڈنگ کروانی ہوتی ہے۔ لیکن ہر انڈا ہمیشہ فرٹائل نہیں ہوتا۔ کبوتر کبھی کبھی انفرٹائل انڈے بھی دیتے ہیں۔ یہ انڈے یوزلی سفید اور ہلکے دکھتے ہیں اور انکوبیشن کے باوجود اس میں سے چک ڈیولپ نہیں ہوتے۔ سائنس کہتی ہے کہ یہ جینیٹک یا انوائرمنٹل فیکٹر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کئی بریڈ اس لیے کینڈلنگ میتھڈ یوز کرتے ہیں جس میں ایک لائٹ سے انڈا چیک کیا جاتا ہے کہ اس میں لائف ہے یا نہیں۔ اگر بلڈ ویسلز یا ہارٹ بھی نظر نہ آئے تو سمجھ جاتا ہے کہ وہ انڈا انفرٹائل ہے۔ اب ذرا سوچئے، ایک انڈا جو فرٹائل ہے اس کے اندر گریجولی ایک نئی زندگی فارم ہو رہی ہے۔ پہلے دن صرف سیل ڈویژن ہوتی ہے۔ 5 دن کے اندر انڈا چک کا ہارٹ بیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ 10 دن کے اندر آنکھیں بن جاتی ہیں۔ 14 دن کے اندر اس کے فیدر گروش کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر 17 سے 19 میں چک ریڈی ہوتا ہے شیل توڑ کر باہر نکلنے کے لیے۔ یہ ایک پورا سائیکل ہے جو ہمارے سامنے چھپ کر چل رہا ہوتا ہے۔ کبوتر کے کیج کے اندر آپ کو اکثر یہ دیکھنے کو ملے گا کہ کچھ انڈے سائیڈ پر پڑے ہوتے ہیں جیسے کہ پیرنٹ نے ٹیمپرری انہیں چھوڑ دیا ہو، لیکن اصل میں ان کا پیٹرن ہوتا ہے۔ پیرنٹ کبوتر اپنے ونگ سے ایک نیچرل کوشن بناتے ہیں اور انڈوں کو برابر گرم رکھتے ہیں۔ اگر آپ غور کر دیکھیں تو انڈے کبھی گھومتے بھی ہیں۔ یہ پیرنٹ کی موومنٹ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ حرکت انڈے کے اندر چک کے صحیح ڈیولپمنٹ کے لیے ضروری ہے، یعنی ایک چھوٹی سی حرکت بھی ایک نئی زندگی کا رخ بدل سکتی ہے۔ بریڈنگ سیزن کبوتر کے لیے سب سے ایکٹیو ٹائم ہوتا ہے۔ زیادہ تر کبوتر سال میں 4 سے 6 دفعہ بریڈنگ کر لیتے ہیں، لیکن ہر دفعہ کے بیچ کچھ ویکس کا گیپ ہوتا ہے۔ اس سیزن میں کبوتر زیادہ پروٹیکٹیو ہو جاتے ہیں۔ آپ نوٹس کریں گے کہ وہ اپنے باکس کے پاس کسی کو برداشت نہیں کرتے۔ یہ انسٹنکٹ نیچر نے انہیں دیا ہے تاکہ ان کے چکس سیف رہیں۔ ہر بریڈ کا بریڈنگ سیزن تھوڑا فرق کر سکتا ہے مگر اصل پروسیس ایک ہی جیسا ہوتا ہے۔
अक्सर लोग ये सोचते हैं कि कबूतर अपने बच्चों को सिर्फ ग्रेन्स खिलाते हैं, लेकिन असल में पहले कुछ दिनों तक पेरेंट उन्हें एक स्पेशल लिक्विड खिलाते हैं, जिसे पिजन मिल्क कहते हैं। ये इनके क्रूप से निकलता है और न्यूट्रिशन से भरपूर होता है। ये दूध जैसा सब्सटेंस चिकन्स के लिए इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने में अहम किरदार अदा करता है। इसके बाद धीरे-धीरे उन्हें छोटे-छोटे दाने और सॉफ्ट फूड दिया जाता है। ये फीडिंग पैटर्न एक नेचुरल तरतीब है, जो सर्वाइवल के लिए लाज़मी है। अब हम देखते हैं एक यंग चिक को जो अपने वुडन बॉक्स में बैठा है। ये चिक अभी अंडे तोड़कर नया नया बाहर निकला है। इसकी बॉडी पर पूरे फीदर नहीं आए, इसलिए वो उड़ नहीं सकता। लेकिन ये स्टेज बहुत स्पेशल है, जहां से वो ग्रेजुअली अपने पेरेंट्स के साथ खाना सीखता है, पीना सीखता है और अपनी फ्लाइट मसल डेवलप करता है। यही बचपन का स्टेज है जो कबूतर की पूरी जिंदगी की बेस तैयार करता है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में सजेशन दें अगली वीडियो किस पे बनाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।